قرآن مجید مختلف انداز سے ان کا بیان فرما رہا ہے کہ ان کا کردار کیسے تھا۔ گزشتہ درسوں میں جو ان کا 4 درس جو ہوئے، اس میں جو ان کے کردار تھے ان کو بیان، پھر اس کا آخر میں رزلٹ۔ تو وہ ایک خاص طبقہ تھا اہل کتاب میں جو بظاہر وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے پاس اٹھتے بیٹھنے والے بھی تھے، اور اب جو ذکر ہوا یہ اب ایک دوسرے اعتبار سے کہ ان کا پورا کردار اس سے قبل کیسے تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب، اے محبوب تم سے اہل کتاب پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر دو۔ کعب بن اشرف یہودی نے ایک بار حضور علیہ السلام کی آ کر کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے پاس توریت کی طرح ایک کتاب ایک دم لائیے، ایک ساتھ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف یہ ان کا بڑا تھا، یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو ایمان لائے تھے، جو بظاہر ایمان لائے تھے، بالکل یہ کھلم اپنے اس میں ان کا بڑا تھا اپنوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ان لوگوں کا کردار ایسے ہے ان اہل کتاب کا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان سے بھی انہوں نے بڑا سوال کیا۔ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ساتھ قرآن کو نازل کر، لیکن ان سے کیا سوال کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں اعلانیہ طور پہ اللہ دکھا دے۔ ہم پہلے پارے میں بھی 55 نمبر سورت میں پڑھ چکے تھے کہ وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہا تھا؟ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ کیا تھا؟ وَحَزَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں ایک کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پر لے گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہ دیکھے ان کو لے، اگر میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر وہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ ٹک گیا اپنی جگہ تو آپ میرا دیدار کر لو گے۔ جب اللہ نے تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب، لیکن یہ اپنے بڑوں کو ماننے والے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا ہمیں اللہ کھلم اعلانیہ طور پہ دکھا دے، تو جب موسیٰ علیہ السلام انہیں پہاڑ پہ لے گئے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ نے جیسے تجلی ڈالی ان پر بجلی گری، ایک کڑاک ہوا اور یہ جو ہیں سب کے سب وہاں مر گئے۔ ان کے ظلم گناہوں کی وجہ سے خیال ہے کہ ان یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو، عشق الہی کی بنا پر نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتباری کی وجہ سے تھا، اس لیے اسے مطالبے کی بنا پر ان پر عذاب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا طلب دیدار کرنا عشق الہی کی بنا پر تھا۔ معلوم ہو کہ نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو ستایا، حابیل کو قتل کیا تو بے ایمان چلا گیا، اور دوسری طرف وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی اور والد کو دکھ دیے مگر وہ ایماندار رہے، کیونکہ قابیل کا وہ کام ایک عورت کے محبت سے تھا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو کردار تھا وہ اپنے والد کے محبت کے لیے تھا کہ ہمارے والد جو ہے صرف یوسف علیہ السلام کے طرف دھیان دیتے، ہمیں نہیں دیتے، ان کی محبت ہمارے طرف بھی آ جائے۔ تو اس لیے وہ کوئی اچھا، اور وہ نیت اچھی تھی ان کی، تو وہ دولت ایمان سے محروم نہیں ہوئے۔
تو رب فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوہ طور پر توریت لینے گئے، تم نے اے بنی اسرائیلو بچڑے کو معبود بنایا جو سامری نے بنایا، اور پھر ارد گرد گھومنے لگے، بولے یہ خدا ہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، کے روشن آیاتیں نشانیاں آ جانے کے بعد، یعنی توریت شریف اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر پھر انہوں نے یہ حرکت کی۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اس میں موجودہ یہودیوں کو تلقین ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی توبہ کرتا ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ اپنے ہٹ درمی پر لگے رہے۔ تو آتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ عطا کیا کہ فرعونیوں کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کے دلوں میں آپ کی ایسے ہیبت قائم ہوئی کہ آپ کے فرمان پر سخت سے سخت حکم بھی مان لیتے تھے۔ بچڑے کے پوجا کرنے والے آپ ہی کے ہیبت سے جب حکم آیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، پہلے پارے میں پڑھ چکا ہے، تو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگی، ان کی توبہ تھی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ، ان کا روب تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر طور کا پہاڑ اٹھایا، بِمِيثَاقِهِمْ، کہ ان سے عہد لینے، پختہ وعدہ لینے کی وجہ سے انہیں توریت شریف پر عمل کرنے کا عہد، کیونکہ بنی اسرائیل پر توریت شریف کے سارے پارے احکام ایک دم نازل ہوئے۔ وہ گھبرا گئے اور بولے کہ جب سن لیا ایک ساتھ، بولا یہ اس پر ہم عمل نہیں کر سکے۔ تب طور پہاڑ اکھیڑ کر ان پر مسلط کیا گیا کہ مانو ورنہ گرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن کریم آہستہ آہستہ آنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں شراب کا حکم کیسے تھوڑا تھوڑا تھوڑا، پھر وہ 5ویں سورت میں جا کے، سورت نمبر 5 آیت نمبر 590 میں کہ انما حرم علیکم، کیا فرمایا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، پھر وہاں پہلے آیا تھا کہ شراب اور جوئے کا فائدہ کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر سورہ نساء میں 43 میں تھا کہ حالت نشے میں نماز نہ پڑھو، لیکن شروع سے یکدم بوجھ مشکل ہوتا ہے نا، ایک انسان کھا کھا کے بہت بھاری ہو گیا، پیٹ بڑھ گیا، گردن بڑھ گئی، اب چل پھر نہیں سکتا، تو ڈاکٹر اس کو بھائی تھوڑا تھوڑا چلے، پھر آہستہ آہستہ، پھر ایسے دن آئے گا وہ دوڑ بھی سکے گا۔ تو عمل بھی آہستہ آہستہ انسان 5 وقت کا نمازی بنتا ہے، پھر اس کو مکمل سنتیں بھی پڑھتا ہے، پھر جو ہے نا نوافل بھی ساتھ پڑھنے لگتا ہے، پھر علاوہ پھر اشراق، چاشت اور تہجد کی نمازیں بھی آہستہ آہستہ آگے آگے اس کے اوپر جو ہے نا وہ نور آتا ہے عبادات کا، اور قوت پیدا ہوتی ہے، حیوانیت اور اس کے جو بہیمیت کی قوت ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ، اور یہ حکم بھی تھا کہ ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجدا، کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے شہر کی تعظیم چاہیے، کیونکہ یہ شہر اریحہ کا دروازہ تھا جس میں انبیاء کرام کے مزارات تھے۔ بعض لوگ قرآن شریف یا بزرگوں کی قبروں کے طرف پیٹ نہیں کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر نہ بیٹھے۔ ان سب بزرگوں کی دلیل یہ ہے کہ ان کی تعظیم ادب کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ ایک شخص نے آج سوال کیا تھا کسی مولانا سے کہ ایک شخص وہ قرآن اٹھا کے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بولا نہیں یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ بھائی اچھا کیوں اس سے رو رہے یار؟ قرآن کی محبت ہے، اگر لے لیا اس کو چوم لیا تو کیا ہوا؟ بولا اچھا ماشاءاللہ قرآن کی محبت ہے نا، تو بھئی اگر چوم لیا اس کو، قرآن کو یوں اٹھا لیا ایسے چم لیا تو اس میں کیا ہوا؟ تم بھی جب بچے سے محبت کرتے چھوٹے مننے بچے کو اٹھا کے چومتے نہیں چومتے؟ تو اس میں کون سا وہ آ گیا؟ ٹھیک ہے یہ کوئی صرف یہ نجات کا وہ نہیں ہے، لیکن ادب کے محبت کی علامت ہے کہ اللہ کا پیارا کلام ہے، اگر اس نے نہیں پڑھا، لیکن مین چیز جو ہے وہ قرآن پر عمل ہے، عقیدہ ہے اور محبت قرآن پاک کی، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلے، اس طرف یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اہل محبتوں میں کر دے۔
تو فرمایا وَقُلْنَا ہم نے کہا لا ان سے یہودیوں سے اہل کتاب سے لا تعدوا فی السبت ہفتے کے دن حد سے نہ بڑھو، یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ جیسے جمعہ پڑھنے والے مسلمان پر نماز جمعہ کے وقت دنیاوی کاروبار کرنا، جیسے اذان ہو جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو نماز جمعہ کے وقت، تو منع ہے۔ تو ان پر جو ہے یہ شکار ہفتے کے دن جو ہے نا پورا دن حرام تھا، اور یہ پھر بھی اس کے لیے بہانے کر کے، لیکن ہم مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ نماز جمعہ ہو رہی ہے، ارے وہ بہانہ تو چھوڑیں، کھلم وہ نماز نہیں پڑھتے، کھل کر، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی اس میں گرفتار ہے، جو ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے بھی تھوڑا کنار کش رہنا چاہیے، ان کو تنبیہ کرنا چاہیے، ان سے دلی محبت نہ کریں جو اتنے بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، کھلم نماز نہیں پڑھتے، اور ان سے یہ لوگ جا کے یہ کہتے ہیں بس آج کل دور کے مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتے ہیں ہماری جتنے 2 روپے دی خیر ہے، بس ان سے ہمارے تعلقات ہیں جہاں سے 2 روپے ملتے۔ تو پھر وہ بندر جب بن گئے تو صرف وہ لوگ بچ گئے تھے جنہوں نے ان کو روکا، ان سے کنار کشی اختیار کی، اور جو کہتے تھے یار ہمارا ان سے کیا ہی کریں تو کریں، ہم نے تھوڑی کہ وہ بھی ساتھ لپیٹ میں آ گئے کہ سورہ انفال میں پڑھیں گے آیت نمبر 25 سے کیا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو صرف تمہیں لپیٹ میں نہیں لے گا۔ وہاں پہ یہ آخا کہ اگر کھلم کہیں ظلم غیر شرعی کام ہو رہے اور آپ کو قوت بھی ہے تو اور پھر بھی آپ نہیں روکتے تو عذاب عام آئے گا، اس سب عذاب جب آئے گا سب کو لپیٹ میں لے گا۔ تو اگر طاقت نہیں ہے روکنے کی تو کم از کم زبان سے کہتا، اگر یہ بھی طاقت نہیں، دل میں برا جام ہو، ان کے ساتھ اس عمل میں بیٹھو نہیں، اس کے ساتھ مسکراؤ نہیں، کیونکہ ایمان کے خلاف ہے۔ ہمارے کوئی دنیاوی نقصان کرے، ہمارے عزت آبرو کو ٹھیس پہنچائے تو ان کے ساتھ ہم نہ مسکرا سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہماری ان سے محبت ہوتی، تو پھر دین کو بگاڑنے والے، خرافات کرنے والے، پھر ان کے ساتھ ہماری دل محبت، اس کی علامت ہے کہ ہمارے اندر بھی ہمیں ایمان سے کوئی، دین اسلام سے، شریعت مصطفیٰ سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس برائے نام مسلمان ہیں۔ اللہ عملی اعتقادی مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب نے فرمایا کہ ہفتے کے دن حد سے نہ بڑھو، یعنی مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، تو انہوں نے پھر بھی ان وعدوں کو توڑا۔ اور سورۃ نمبر 2 میں آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ کرتا ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق کی تعریف الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ اللہ سے وہ وعدے جو گاڑا پختہ وعدے ان کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ علامت ہے جن کے اندر ہو تو وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کیا، پھر کل کہ یہ ملعون کیوں ہیں اور ان پر اس قدر مشکلات کیوں ہوئے، دنیا میں ذلت کے شکار کیوں ہوئے، تو یہاں سے پھر کل پڑھیں گے فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، یہاں تھا نا کہ وَأَخَذْنَا مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے پختہ وعدہ تو لیا گیا لیکن انہوں نے وعدے توڑ ڈالے۔ ہم نے بھی تو وعدے کیے نا، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، کہتے ہیں بہت سارے نماز میں ہم وہ پڑھتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن پھر دوسروں کی عبادت شروع کر دیتے کہ کیا جو ہے نا ہم نے پتہ نہیں، عقیدہ جو ہے نا اسلام کے مطابق اکثریت ہمارے جو ہے نا وہ بس وہ فری میں اسلام ملا تو اب پھر دین کے، اگر اس طرح کوئی ادھر ادھر باتیں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دین سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم ٹک ٹاک اور فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن علماء کو ہم نہیں سنتے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے دروس علماء کرام جو کرتے ہیں اس کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔